اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایڈجسٹنگ اینٹریز دیکھ رہے ہیں۔ ہم آلریڈی کر چکے ہیں ایڈجسٹنگ اینٹریز، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے کچھ بچوں نے کویشچن بھیجا تھا، تو اس میں ایک اور طریقہ جو تھا وہ جو ہم نے کلاس میں نہیں کیا ہوا تھا، تو اس طرح کے کویشچنس تھے۔ تو ویسے نارملی یہ کویشچن آپ کے ایگزام میں آتے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ کوئی بچوں نے پوچھا ہے تو، اور اگر ان کیس آ بھی جائیں تو تاکہ آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں۔ دیکھیں، ہم نے کہا تھا 4 طرح کی ہمارے پاس ایڈجسٹنگ اینٹریز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کنورٹنگ ایسٹس انٹو ایکسپینسز، یعنی کہ وہ ایسٹس جو ہم نے پورے سال جو ہیں یا پورے پیریڈ میں ریکارڈ کیے ہوتے ہیں، وہ منتھ ہو یا ایئر ہو، اور اینڈ پہ ہم اس کو ایکسپینس میں کنورٹ کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس کیا تھا، کنورٹنگ لائبلٹیز ٹو ریونیو، وہ لائبلٹیز، وہ ریونیو جو ہم نے ارنڈ تھے، ریسیو کر لیے تھے، تو اس کو ہم جو ہے کنورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ لیکچر آپ پہلے دیکھ لیجیے گا، تاکہ میں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا میں۔ پھر تھا جو ہے ریکارڈنگ ان ایکروڈ ایکسپینسز اینڈ ریکارڈنگ ایکروڈ ریونیوز، ٹھیک ہے۔ یہ 4 ہمارے پاس چیزیں تھیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے پاس سے پہلا جو ہے کنورٹنگ ایسٹس انٹو ایکسپینسز۔ اب میں جو چیز آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا، فرض کریں میں نے 2 ایگزامپل لیے نا، فرض کریں یہ مسٹر سفیان اینڈ سنز ہیں، یہ وہ پالیسی ہے جس میں ہم نے کہا تھا کنورٹنگ ایسٹس انٹو ایکسپینسز ایڈجسٹنگ اینٹری میں۔ میں نے 2 اینٹریز لی ہیں صرف اور صرف تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، ایک میں نے انٹری یہ لی ہے کہ یہ اگست ہے، 1 اگست کو، ایئر 3 ہے، پیڈ 1 ایئر ایڈوانس رینٹ جو 24,000 ہے، اور ہمارے پاس جو ہے یہ سیکنڈ جو انٹری ہے وہ اکتوبر میں ہم نے کی ہے، ایئر 3 ہے، پیڈ 1 ایئر ایڈوانس انشورنس۔ اب دیکھیں یہ بھی 1 ایئر کا، یہ بھی 1 ایئر کا ہے، رائٹ جی۔ اور ہمارا اگر کلوزنگ جو ہے وہ ٹائم ہے 31 دسمبر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہم نے انٹریز ریکارڈ کرنی ہے وہ کیسے ریکارڈ کرنی ہے۔ یہ ہم سفیان کی بات کر رہے ہیں۔ سفیان نے انٹری ریکارڈ کی پری پیڈ اینڈ ڈیبٹ، کیش کریڈٹ، ان ایکسپائرڈ انشورنس ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ۔ یہ انٹری ہم نے بہت دفعہ کی ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے، اور اس کی بھی ہم نے بہت پریکٹس کی ہے کہ اینڈ آف دی ایئر میں ہم دیکھیں گے جناب، کیونکہ ہم نے جو ہے یہ اگست میں لیا تھا، تو اگست سے لے کر ہم نے دسمبر تک دیکھا کتنے مہینے کا جو ہے رینٹ ہے، 5 منتھس کا رینٹ بنتا ہے، تو 5 منتھس کا رینٹ ہم نے ایکسپینس میں کنورٹ کر دیا، رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ کر دیا، اور پری پیڈ رینٹ ہم نے کریڈٹ کر دیا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس انشورنس تھی، ان ایکسپائرڈ انشورنس تھی، 3 منتھس اکتوبر نومبر دسمبر، یہ ایکسپائر ہو گئی، تو جتنا ہمارے پاس ایسٹ تھا ان ایکسپائرڈ جو انشورنس تھی اس کو ہم نے کریڈٹ کر دی۔ یہ انٹریز ہم نے بہت دفعہ کی ہیں، لیکن یہاں پر ایک ڈیفرنٹ اپروچ جو ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فرض کریں یہ مسٹر طلحہ اینڈ سنز ہے۔ اچھا، اب مسٹر طلحہ اینڈ سنز یہ کہتے ہیں نا، بات یہ ہے کہ ہم تو، ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم جو بھی اماؤنٹ پے کریں گے، چاہے ابھی پے کریں یا جب مرضی پے کریں، ہم نے اس کو ایز ایکسپینس ہی ریکارڈ کرنا ہے، رائٹ، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ جنوری میں کچھ ایکسپینسز انکر کیے ہیں یا فروری میں انکر کیے ہیں، وہ 6 مہینے کے لیے ہیں یا 8 مہینے کے لیے ہیں یا 1 سال کے لیے ہیں، تو ہمیں ایکسپینس ریکارڈ کر دیا ہم نے، تو جب ایئر کلوز ہوگا تو ہمیں دوبارہ سے ایکسپینس ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹک وہ ایکسپینس میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ ایکسپینسز ایسے ہوتے ہیں، ہم نے تھے تو پری پیڈ، ہمارے ہیں تو ایسٹ، وہ نیچے اس کی ایسٹ کی ہے، لیکن ہم نے اس کو ریکارڈ کیسے کر دیا، اس کو ایکسپینس ریکارڈ کر دیا۔ میں نے اس لیے آپ کلاس میں نہیں کرایا تھا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسٹس ہمارے کیا ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ اپروچ کیونکہ بار بار آئی ہے تو میں نے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرض کریں ہم نے پالیسی یہ رکھی ہے، ٹھیک ہے، ہم ایسے کرتے ہیں جو بھی ہم انکر کریں گے، جو بے شک پری پیمنٹ ہو، جو مرضی اس کو ایکسپینس ریکارڈ کریں گے، اینڈ پہ دیکھ لیں گے کتنا جو ہے اس میں سے جو ایکسپینس انکر ہو گیا کتنا باقی بچ گیا، اس کو ہم پھر جو ہے ریورس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ پری پیمنٹ میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے یہاں پر جو ہے دیکھیں کیا ریکارڈ کیا، اگر میں دونوں کو اینٹریز کو ساتھ ساتھ لے کے آؤں آپ کو سمجھانے کے لیے، تو یہ اس کو جو ہے میں آپ دیکھیں کہ اس نے اس کو پری پیڈ رینٹ ریکارڈ کیا، اس نے اس کو رینٹ ایکسپینس ریکارڈ کر دیا، ذرا کیش دونوں کیسز میں کریڈٹ ہوا، کیش یہاں بھی کریڈٹ ہو گیا۔ ان ایکسپائرڈ انشورنس تھی، یہاں پر ہم نے ان ایکسپائرڈ انشورنس ریکارڈ کی، کیش کریڈٹ کیا جیسا نے پڑھا تھا۔ اس نے کیا کیا، طلحہ نے، اس نے ریکارڈ کر دیا نا انشورنس ایکسپینس ڈیبٹ اینڈ کیش کریڈٹ۔ اب اس کی ایڈجسٹنگ اینٹریز جو ہیں سفیان کے ہمیں پتہ ہے، ہم نے بہت زیادہ کی ہے۔ اب اس کیس میں جب کہ ہم نے انیشلی جو ہے پورا کا پورا ایکسپینس ریکارڈ کر دیا، اس کی ایڈجسٹنگ اینٹریز کیا ہوں گی، اس کے لیے میں نے تھوڑی سی یہ کوشش کی ہے کہ ساتھ ہی میں نا یہ ٹی اکاؤنٹ ڈالوں،
یہ ٹی اکاؤنٹ میں نے بنائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ دیکھیں جب سارا کا سارا میں نے رینٹ ایکسپینس ریکارڈ کر دیا, ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ کیا آ گیا, یہ رینٹ ایکسپینس آ گیا, سارا رینٹ ایکسپینس آ گیا. اور لیکن جب 31 جو ہے وہ دسمبر آیا, ہم نے دیکھا کہ اس میں سے 24,000 ہمارا ایکسپینس تو نہیں ہے نا. ہمارا ایکسپینس تو کتنا ہے, 10,000 ہے. اور دیکھیں جس طرح سے رائٹلی ہم نے سفیان کے کیس میں اپنا رینٹ ایکسپینس جو ہے لکھا تھا, کتنا لکھا تھا دیکھیں, رینٹ ایکسپینس 10,000. تو رینٹ ایکسپینس تمہارا 10,000 ہے, باقی تمہارا ایسٹ ہے. تو اب ہم نے یہاں پر سارا کا سارا 24,000 کو ایز ایکسپینس شو کر دیا, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں اس میں سے 14,000 مائنس کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارا ابھی ایکسپینس انکر نہیں ہوا ہے, یہ تو بھی ہمارا ایسٹ ہے, کیونکہ ہم نے پہلے ایسٹ ریکارڈ نہیں کیا تھا. تو ہم یہاں پر جو ایڈجسٹنگ اینٹری ریکارڈ کریں گے وہ ریکارڈ کریں گے پری پیڈ رینٹ 14,000 سے ڈیبٹ اور رینٹ ایکسپینس 40,000 سے کریڈٹ. اب دیکھیں ہمارے پاس بیلنس, رینٹ ایکسپینس کا بیلنس آ گیا 10,000, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ دیکھیں جو پری پیڈ کتنا بچ گیا ہمارے پاس 14,000. دونوں کیسز میں اینڈ آف پیریڈ پہ ہمارے پاس جو ہے پری پیڈ کا بھی, پری پیڈ رینٹ کا بھی اور رینٹ ایکسپینس کا بیلنس ٹھیک ہوگا, لیکن ارائیو ایڈ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس کو آپ ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے نا, بار بار سن لیجئے گا تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو. اینڈ رزلٹ سیم ہے دونوں کیسز میں, اینڈ رزلٹ جو ہے وہ سیم ہے. اسی طرح سے اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہے اب جو انشورنس کی ہم بات کریں گے, انشورنس ایکسپینس کی بات کریں گے. تو انشورنس دیکھیں یہاں انشورنس ایکسپینس سارا کا سارا ہم نے ریکارڈ کر دیا, لیکن ہمارا انشورنس ایکسپینس تو اتنا نہیں ہے نا, رائٹ. ہمارا تو انشورنس ایکسپینس صرف اور صرف اتنا ہوا ہے 3,000 کا ہوا ہے. تو یہاں پر ہمیں جو اینٹری ریکارڈ کرنی پڑے گی 12,000 ہمارا ایکسپینس نہیں ہے. ہمیں ایکسپینس کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کریڈٹ کرنا پڑے گا. تو ہم نے دیکھیں یہاں پر جو ہے نا وہ اینٹری ریکارڈ کی ان ایکسپائرڈ انشورنس 9,000 سے ڈیبٹ اور رینٹ ایکسپینس جو ہے وہ 9,000 سے کریڈٹ کر دیا. جب ہم نے 9,000 سے کریڈٹ کر دیا تو ہمارے پاس کتنا ایکسپینس آ گیا, 3,000 ایکسپینس آ گیا. دیکھیں یہ 3,000 ہمارے پاس ایکسپینس آ گیا. اور یہی جو ہے ہمارے پاس جو سفیان کے کیس میں بھی ہم نے 3,000 ایکسپینس ریکارڈ کیا تھا. اور پری پیڈ کتنا بچ گیا تھا, ٹھیک ہے نا, 12 میں سے تو 9,000 بچ گیا تھا. تو یہاں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 9,000 بچ جائے گا, کیونکہ یہ ہم پہلے ڈیٹیل سے کر چکے ہیں, اینٹریز ایڈجسٹنگ اینٹریز کر چکے ہیں. تو وہ آپ وہاں پہ دیکھ لیجیے گا. یہاں پر صرف میں آپ کو یہ کنسیپٹ سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ ہم جو مرضی طریقہ کار فالو کریں ہمارے پاس جو ہے اینڈ رزلٹ سیم آتا ہے. لیکن اگر ہم نے کسی بھی پری پیڈ کو, کسی بھی ایسٹ کو جو ہمارا اس کو ایز ایکسپینس ریکارڈ کر لیا ہے, تو ہیئر اینڈ پہ جا کے ہم نے اس کی اکارڈنگلی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اس کی آپ ایک دو دفعہ پریکٹس کریں, پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر میں آپ کو دوبارہ جو ہے کلاس میں, زوم کلاس ہم کر لیں گے, اس میں سمجھا دوں گا میں آپ کو. چلیں, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھے گا, اللہ کامیاب کرے آپ کو.